तो कॉर्टिसोल और डोपामिन की यही लड़ाई हमारे हर टाइम हमारे दिमाग के अंदर जारी और सारी रहती है। जब हमारी कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, जब हमें नेगेटिव इमोशंस आते हैं। जब हमें डोपामिन ज़्यादा होते हैं तो हम एक सेटिस्फेक्शन की स्टेट में चले जाते हैं और हम एक खुशी की स्टेट में बेसिकली चले जाते हैं। तो ये लड़ाई हर टाइम हर वक्त हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। कभी किसी का पलड़ा भारी होता है और कभी किसी का, लेकिन ज़्यादातर जिस चीज़ का पलड़ा भारी होता है वो है कॉर्टिसोल। तो ऐसी हम क्या चीज़ें कर सकते हैं कि ये पलड़ा जो है हमारा डोपामिन की तरफ भारी हो जाए। ये जो हैप्पी थॉट्स की बात है ना, ये एक बड़ी सी फ्लफ़ी सी टर्म है, ऐसी सॉफ्ट सी टर्म है जिसको हम आराम से डिसमिस किया जा सकता है। कोई लोग कहते हैं कि ये जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी टर्म नहीं है, बस साइड पे ही कर दें। ये इसके बजाय डिटर्मिनेशन, वर्क एथिक्स, पंक्चुअलिटी, इन सब चीज़ों पे हमारा ज़्यादा फोकस है। लेकिन अब रिसर्चेज़ ऐसी हुई हैं जिस चीज़ ने इस चीज़ को फोकस करना शुरू कर दिया है कि पॉजिटिव थिंकिंग एक बंदे की ज़िंदगी के अंदर सक्सेस का लेवल लेने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़। बारबरा फ्रेडरिक्सन ने अपनी एक रिसर्च की जिसमें उसने कुछ लोगों को ऐसे इमेजेस दिखाए जिससे हैप्पीनेस या उसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी। उस इमेजेस के बाद जब उन्होंने उसको कुछ एक सिचुएशन दी तो उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑप्शन दिए थे कम कि मैं किस तरह इस सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील कर सकता हूँ एज़ कम्पेयर टू उन लोगों को जिनको बुरे इमेजेस दिखाए गए थे। तो बारबरा फ्रेडरिक्सन ने अपने जो लैंडमार्क पेपर है उसके अंदर उसने इस चीज़ को ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी बताया। उसने बताया कि जब लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं ना तो उनकी जो ऑप्शंस की सेंस है ना वो ब्रॉड हो जाती है, वो ब्रॉडर इन टर्म्स देखना शुरू कर देते हैं। वो देखते हैं मैं इस सिचुएशन को ऐसे डील कर सकता हूँ, ऐसे डील कर सकता हूँ, ऐसे डील कर सकता हूँ, ऐसे डील कर सकता हूँ। फिर जब वो ब्रॉड देखना शुरू कर देते हैं तो वो अपना स्किल भी उस ही लिहाज से डेवलप करना शुरू कर देते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आपने स्किल डेवलप करना है। एक बहुत बड़े ऑथर ने ये बात की थी कि एक ऐसा पेसिमिस्ट जो हर टाइम ठीक हो उससे बहुत बेहतर है आप ऐसे ऑप्टिमिस्ट बन जाए जो कभी कभी रॉन्ग भी हो जाए। और हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे नहीं देखते चीज़ों को जैसे वो हैं असल में, हम ऐसे देखते हैं उन चीज़ों को जैसे हम हैं असल में। अगर हमारे अंदर नेगेटिव माइंडसेट तो हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा उनको परसीव करेंगे ज़्यादा। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो हम पॉजिटिव ज़्यादा देखेंगे, पॉजिटिव चीज़ों को परसीव करेंगे। 5 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको अब वेस्ट ने बहुत ज़्यादा देखना शुरू कर दिया। इवन फ्रेडरिक्सन ने जब रिसर्च की उसने देखा कि जिन लोगों ने मेडिटेशन की थी 3 मंथ्स के अंदर उनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सोशल स्किल डेवलप होगी, उनके अंदर बहुत उनकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आ गई। इवन यहाँ तक बात बढ़ी कि उनकी जो इलनेसेस या उनको बीमारियाँ आती थी वो भी बहुत कम हो गई। तो मेडिटेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। अब वेस्ट ने तो ये चीज़ें मेडिटेशन के बारे में सीखना शुरू की हैं, ये सोचना समझना शुरू की हैं। हमें 1400 साल पहले ही बता दिया गया था कि मेडिटेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। खुदा ने हमें जो भी काम दिए हुए हैं ना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा ज़कात देना, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली ना हमारे ही बेनिफिट के लिए होते हैं। इनसे हमारी ही ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी आती है। जब 5 नमाज़ों को फ़र्ज़ किया गया था तो उन नमाज़ों का बहुत ज़्यादा फ़वाइद के अलावा एक फ़ायदा ये भी था कि हम अपनी ज़िंदगी की जो एक मोनोटोनस रूटीन है उससे हट कर नमाज़ की तरफ चले जाएँ और हम एक सुकून या इत्मीनान वाली ज़िंदगी को थोड़ी देर एंजॉय करें। जो थोड़ी देर अपनी सारी टेंशनों को भुला के खुदा की तरफ फोकस होकर अपने दिमाग को रिलैक्स कर सकें, अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा दें। नमाज़ें पढ़ना सिर्फ खुदा के लिए नहीं है, उसमें असल फ़ायदा हमारा ही। जब हम अपनी ज़िंदगी की सारी परेशानियों और उनकी सारी नेगेटिविटी से हम दूर होकर अल्लाह की तरफ रजू करते हैं तो वहीं से हमारी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिविटी आती है। और वो जब हम रजू करते हैं तो बेसिकली हम अपने आप को टाइम दे रहे होते हैं, अपनी जो है भाग दौड़ की ज़िंदगी उससे थोड़ा सा टाइम निकाल के हम अपने आप को रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊँगा वो है जर्नलिंग या राइटिंग। जर्नल ऑफ रिसर्च इन पर्सनैलिटी ने 90 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि आपने सिर्फ 3 दिन के लिए आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना उनको सिर्फ आपने लिखना शुरू करना है। 3 मंथ्स बाद जब उनका फॉलोअप किया कि सिर्फ 3 दिन के पॉजिटिव एक्सपीरियंस लिखने से उन लोगों के अंदर ज़्यादा सोशल स्किल्स डेवलप हो गए थे, उनमें नेगेटिव थॉट्स आना कम हो गए थे, उनकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बढ़ गई थी और इवन यहाँ तक बात बढ़ी थी कि उस तरह जो है उनकी इलनेसेस भी डिक्रीज़ हो गई थी। सिर्फ 3 दिन के अंदर आपकी हेल्थ को वो बूस्ट मिला सिर्फ और सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट्स लिखने की वजह से जो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुए। अब हमारे ज़हन के अंदर अमूमन यही बात होती है कि हैप्पीनेस तब हमें आएगी जब हमें एक स्पेसिफिक चीज़ मिलेगी, जब मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जब मुझे एक अच्छी कार मिल जाएगी, जब मुझे एक अच्छा घर मिल जाएगा। लेकिन हम इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं कि जब हमें एक अच्छी जॉब मिल गई है तो उसके बाद हम उस तरह हैप्पी नहीं होते जिस तरह के हमें होना चाहिए था, या हमें भी कार अच्छी मिल जाती तो हम फिर भी उस तरह हैप्पी नहीं होते जिस तरह के हमें होना चाहिए। तो क्या वजह है कि हैप्पीनेस इतनी दूर है? देखिए, जो हैप्पीनेस है कोई भी चीज़ का काम करने के लिए आपका उससे पहले हैप्पीनेस होना भी ज़रूरी है, उसके बाद हैप्पीनेस होना भी ज़रूरी है ताकि आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकें। अब होता यूँ है
کہ فرض کریں کہ جب آپ ہیپی رہتے ہیں تو آپ اپنے جاب کے اندر زیادہ کام کرتے ہیں. جب آپ اپنی جاب کے اندر زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ کے اندر اسکل ڈیولپ ہوتا ہے. آپ کے اندر اسکل ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کی باسز آپ کو دیکھنا شروع کرتے ہیں. جب آپ کے باس آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو پروموشن دے دیتے ہیں. جب آپ کو پروموشن دیتے ہیں تو آپ کو ہیپینس ملتی ہے. جب آپ کو ہیپینس ملتی ہے تو آپ اور دل لگا کے کام کرنے لگ جاتے ہیں. جب اور دل لگا کے کام کرتے ہیں تو آپ کو اور اسکل ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور اسکل ڈیولپ ہوتا ہے تو آپ کے جو باس پھر نوٹس کرتے ہیں کہ اس کا اسکل لیول اپ ہو گیا. تو ہیپینس جو ہے وہ شروع کے اندر اور درمیان کے اندر اور آخر کے اندر تینوں ٹائم ہونا ضروری نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کسی کام کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ ہیپی نہ ہوں اور تو آپ کو اس طرح اسکل ڈیولپ نہیں کر سکیں گے. پھر آپ نے نیگیٹو ایموشنز یا نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ کام کریں, آپ کا وہ لیول ڈیولپ نہیں ہو سکتا جو اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کریں گے تب آپ کا لیول ڈیولپ ہو سکے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کو کیٹو بنانا بند کر دیں. جب کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے نا اس بات پہ اتنا زیادہ فوکس نہ کریں کہ آپ جو ہے نا اس کو پہاڑ کی طرح بڑا سا بنا دیں. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے تو آپ اس کو بار بار رپیٹ کریں. 100 ٹائمز آپ نے رپیٹ کر لیا تو آپ نے 100 دفعہ اس سے لڑائی کی ہے. کسی نے آپ سے زیادہ برائی کیا تو آپ نے جب اسے 100 ٹائمز اپنے دماغ میں کسی کو بتاتے رہیں, کسی سے گاسپس کرتے رہیں تو آپ نے 100 ٹائمز اس کی جو ہے نا لڑائی یا اس کی ناچاکی یا اس کی ناانصافی کو آپ نے 100 ٹائمز جو ہے نا پورٹری کیا. آپ کے دماغ میں 100 ٹائمز ہو گیا. وہ تو آرام سے سکون سے بیٹھا ہوا ہے آپ سے لڑائی کر کے, لیکن آپ سے کیا ہوا ہے 100 ٹائمز ریوائز کرنے کی وجہ سے وہ ایک بہت بڑی چیز بن گئی. اور آپ کا اس 100 ٹائم کی وجہ سے آپ سوچیں کہ آپ کے دماغ پہ کیا اثر ہوا ہوگا اس کی وجہ سے. کسی بھی انسان کے ساتھ اگر جب آپ کائنڈ ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ جب آپ کا اچھا اخلاق ہوتا ہے تو الٹیمیٹلی جو ہے آپ کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی انکریز ہو جاتی ہے. کسی بندے سے اگر آپ بات سن لیتے ہیں, وہ پریشانی کے اندر ہے, اگر آپ کچھ نہ بھی کریں صرف اس کا ایک بات ہی سن لیتے ہیں تب بھی آپ کی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی انکریز ہوگی. جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اسلام کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ پھر اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وہ بیسیکلی یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے نا اچھے اخلاق سے ہے جو کسی اور کو فائدہ ہے, اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہی, ہماری ہی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. ہم ہی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم ایک اچھے انسان ہیں اور ہم لوگوں کو اچھا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور کوئی بندہ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے یا ناچاکی کرتا ہے تو آپ سمپل سی ایک بات ہے, کیا یہ بات مجھے 5 ہفتوں بعد اثر کرے گی یا 5 ہفتوں بعد اس کا کوئی رول ہوگا میری زندگی میں؟ تو آج آپ نے اپنی زندگی کے اندر نیگیٹیوٹی کی ایسا پہاڑ کریٹ کر لیا اس شخص کی وجہ سے جس کی 5 ہفتے کی بعد بھی جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس بات کی, یا 5 سال بعد تو اس کی بالکل وقت ہی نہیں رہے گی. اپنی زندگی میں نیگیٹیوٹی صرف اور صرف نہ انکریز ہونے دیں کسی بھی بندے کی وجہ سے, بلکہ آپ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں. چوتھی چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کو ہم ہمیشہ جو ہے نا انڈر ویلیو کرتے ہیں وہ ہوتی ہے گریٹیٹیوڈ, یعنی کہ شکریہ. آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کی زندگی کا. آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کی ہر اس نعمت کا جس کو آپ کو عطا کی گئی ہے. آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس ہر چیز کا جو آپ کے پاس ہے. اگر آپ صرف اور صرف جو ہے نا 3 وقت کا کھا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو 3 وقت کا کھا بھی نہیں رہے. اگر آپ صرف اور صرف سو رہے ہیں اپنے بیڈ پہ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو بیڈ بھی نصیب نہیں. اگر آپ کے سر کے اوپر چھت ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس چھت بھی نصیب نہیں ہے انہیں. تو اپنے آپ کو شکریہ ادا کرنا ہے. اگر آپ کے ماں باپ اور یا آپ کے بچے ہیلتھی ہیں تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر آپ جس طرح اپنے زندگی کے اندر شکریہ ادا کرتے رہیں گے نا اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. تو بہتر کلمہ یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو کوئی بھی نعمت عطا کی ہے تو سب سے بہتر بدلہ یہ ہے اس چیز کا جب آپ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں. یہ الحمدللہ بھی اصل میں خدا نے ہمارے لیے کہا تھا کہ ہماری ہی زندگی کے اندر گریٹیٹیوڈ بہتر ہو سکے. لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم لوگوں نے زندگی کے اندر جو ہے نا اپنا گریٹیٹیوڈ نکال دیا. کبھی ہم ان نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے کہ جو نعمتیں ہمیں دی ہیں. آپ دیکھیں اگر آج آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا کوئی اور بھائی بہن بھی آ سکتے تھے. کروڑوں لوگوں میں سے آپ سلیکٹ ہو کے ایک بندہ جو ہے نا وہ پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس خدا کا جس نے آپ کو اس زمین کے اندر پیدا کر دیا ہے, جس نے آپ کو عطا کر دیا ہے اس چیز کو زندگی کے ایک بہت بڑی نعمت سے. دوسری چیز, اگر آپ صرف اور صرف سانس لے رہے ہیں اور بیڈ کے اوپر پڑے ہیں تو آپ کتنے اربوں لوگوں سے بہتر ہیں جو اب موت کی منہ میں جا چکے ہیں اور جا کے اپنی قبروں کے اندر دفن ہیں. آپ کا صرف سانس روک دیا جائے تو آپ سوچیں کہ جس کی نعمت کو ہم کبھی شکریہ بھی ادا نہیں کرتے, جس نعمت میں ہم نے کہ تو ہم موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. تو ہمیں ہر ٹائم اپنی زندگی کے اندر گریٹیٹیوڈ لازمی لانا ہے. خدا کی گریٹیٹیوڈ کے علاوہ آپ کو لوگوں کو بھی گریٹیٹیوڈ کرنا چاہیے. اگر کسی بندے نے آپ کو ایک لفظ پڑھایا ہے تو آپ کو استاد ہے تو آپ اس کے لیے بھی گریٹیٹیوڈ کرنا چاہیے. اگر کسی بندے نے آپ کی زندگی کے اندر جو ہے نا پازیٹیوٹی لائی ہے تو اس کا گریٹیٹیوڈ آپ کو کرنا چاہیے. اگر کسی بندے نے آپ کے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا اس کی وجہ سے آپ نے اس چیز سے لرن کیا ہے تو اصولاً تو اس کا بھی گریٹیٹیوڈ آپ کو کرنا چاہیے. لیکن یہ تو بہت آگے کی بات ہوگی. 5ویں چیز جو میں آپ کو کہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے اسکیجول کے اندر سے لازمی اپنی زندگی کے لیے کچھ ٹائم ضرور نکالیں جس کے ساتھ آپ کھیل سکیں. جیسے میرے امی ابو
جو ہیں رات کے ٹائم ہمیشہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ رات کے 10 بجے جو ہے نا انہوں نے ایک لوڈو کا سیشن ضرور لگانا ہوتا ہے. اس لوڈو سیشن کے اندر سارے دن کی تھکاوٹ تھکان ہماری دور ہو جاتی ہوتی ہے. سارا ٹائم ہم جو ہے نا پھر ہم پورا دن جو ہے نا بس انتظار کر ہوتے ہیں کب وہ لوڈو کا ٹائم ہوگا، اور ہنس کے ہم پاگل ہوں گے. تو اپنے آپ کو اجازت دیں کہ آپ کھیل سکیں، اپنے آپ کو اجازت دیں کہ آپ مسکرا سکیں، اپنے آپ کو اجازت دیں کہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب آپ ریلیکس ہو کے کوئی آپ نے اور کام نہیں کرنا، آپ نے جسٹ انجوائے کرنا ہے اپنی زندگی کو. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اسٹریس کی اور نیگیٹو ایموشن سے دور رہنے کے لیے اپنی زندگی کے اندر ایسی ہیبٹس، چھوٹی چھوٹی چیزیں لائیں جن کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر پازیٹیوٹی آئے، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر ایک پازیٹیو ایموشنز بلڈ اپ ہو، جس کی وجہ سے آپ کے برین کے اندر ڈوپامین زیادہ آئے، اور کارٹیسول کو کم کرنے کی کوشش کریں، انزائٹی کو کم کرنے کی کوشش کریں، فیئر کو کم کرنے کی کوشش کریں. اور وہ سب چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں جب آپ اپنی نیگیٹو چیزوں سے یا نیگیٹو ہیبٹس کو ریپلیس کریں گے پازیٹیو ہیبٹس سے. جب آپ پازیٹیو ایموشنز یا پازیٹیو ایکسپیرینس کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایک ایسے اسکلس کو ڈیولپ کرنا شروع کرتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار میرے پاس نے مجھے کیا سکھایا ہے جو میں اپنے فیوچر کے اندر یوز کر سکتا ہوں. پھر آپ دیکھنا شروع کر سکتے ہیں کہ جب آپ ایڈونچر کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یار ان چیزوں نے مجھے کیا سبق دیا. اور پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ کھلتا ہے اور آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میں اپنے کون کون سے اسکل بہتر کر سکتا ہوں. لیکن وہی ہے کہ اگر آپ انزائٹی فیئر اور ان سب چیزوں کی طرف رہیں گے تو آپ وہ والے اسکل ڈیولپ نہیں کر سکیں گے جو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ کر سکتا ہے. آخر میں صرف سمپل سی بات اتنی سکھاؤں گا کہ خوشی ڈھونڈنا شروع کریں، کوئی سا کھیل کھیلنا شروع کریں اور اپنی زندگی کے اندر ایڈونچر کی تلاش میں رکھیں. باقی کام آپ کا برین خود ہی کر لے گا. اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.